کہ میں بار بار سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جو اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس پہ ناراض ہو جائے ہم سے۔ یہاں پہ علماء بھی آتے ہیں، مشائخ بھی آتے ہیں، میرے جیسے گناہگار بھی آتے ہیں، تمام لوگ اپنے علم، مشیخت اور دنیاؤں عہدوں کو ایک طرف چھوڑ کے اس سلطان کی قبر پہ غلامانہ سلام کے لیے آتے ہیں۔ اور جو آب حیات لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے، حضور کے نام پہ فدا ہونا، قربان ہونا، یہی آب حیات ہے۔ اور میں اس یقین کے ساتھ ہوں کہ اعلیٰ حضرت سرکار گولڈ شریف اپنے وقت کے جنید بھی یہی تھے، بایزید بھی یہی تھے، غزالی بھی یہی تھے اور رازی بھی یہی تھے۔ اور یہ بھی میرا یقین ہے کہ شاہین کا جو گونسلہ ہوتا ہے وہ شاہینوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اس خانوادہ سے پیغام حق روز قیامت تک انشاءاللہ تعالی ملتا رہے گا۔ اور یہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ شاہین کو بچوں کو بتائے کہ پرواز کس طرح ہوتا ہے۔ یہ اس خانوادے کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اور ایک بات میں بتاؤں کہ جتنے اس خطے میں اسلام ہے اور کلمہ گو ہے، ان بزرگوں کی فیضان و برکت سے ہے۔ اور یہ بھی میرا یقین ہے کہ پاکستان بھی اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسود انسی اور مسیلمہ کذاب کا مقابلہ ابوبکر صدیق نے کیا تھا، اور مردود ملعون قادیان کا مقابلہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا تھا۔ اور انشاءاللہ کوئی اس طرح جرأت کرے تو دوبارہ بھی مقابلہ یہیں سے ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بات کی یقین دہانی کراؤں کہ اولیاء کے فیضان پاکستان کو، اور آج کا پاکستان جس کے وزیر اعظم عمران خان ہے، اس کو کوئی مائی کا لال اپنے نظریاتی اساس سے نہیں ہٹا سکتا۔ کسی کو یہ جرأت حاصل نہیں ہے۔ اس ملک کا نظریاتی اساس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، اللہ کے رسول ہے۔ اس اساس سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ملک میں بحیث وزیر مذہبی امور یہ کہتا ہوں کہ ختم نبوت کا منکر کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ کوئی نظام، کوئی آئین، کوئی قانون ان کو مسلمان نہیں قرار دے سکتا۔ لیکن ایک گزارش کروں گا، اور وہ گزارش یہ ہے کہ ایک انوسنٹ اور معصوم شخص کو جو حضور کی دربار کا غلام ہو، رسالت کے منصب کا غلام ہو، اس کو اگر بغیر تحقیق، جستجو اور اس کے بغیر آپ اس کو قادیانی کہتے ہیں تو یہ بھی قرین انصاف نہیں ہے۔ یہ بھی اس عہد کے ساتھ میں سمجھتا ہوں آج کا اجتماع تجدید عہد کا ایک قیام عرس نہیں ہے،
تجدید عہد کا دن ہے، اور وہ عہد ہم تاج و تخت نبوت کے ساتھ ہم کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی یاد کریں کہ کسی ایسے انوسنٹ اور معصوم کو جو حضور کی ختم نبوت کے منصب پر ایمان لاتا ہو اور آپ کہتے ہیں ان کو کہ تو قادیانی ہے، تو مرتد ہے، تو کافر ہے، یہ بھی اس عہد سے انحراف ہوگا، اور یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کو نقصان پہنچائے گا۔ میں ایک دفعہ پھر اس کانفرنس کے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ جتنے دوست ارد گرد کھڑے ہیں، بالخصوص اب جو منتظمین بھی ہیں، جو وردیوں